دیکھیے ایک سائل وہ ہوتا ہے جو یہاں چیک پوسٹ سے داخل ہوتا ہے اور ایک ایک دروازے پر دستک دیتا ہے اور آپ کے دروازے پر بھی آتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدھا علاقہ مانگ کے آیا ہے اور بقیہ آدھا اس نے ابھی مانگنا ہے، تو آپ اس کو کتنے پیسے دیں گے؟ 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے، 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپے، اتنا ہی دیں گے نا؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ آدھا شہر مانگ آیا ہے، آدھا اس نے ابھی مانگنا ہے، تو یہ میرے پاس بھی آ گیا، تو آپ اس کو 10، 20، 50، 100 روپیہ دے دیں گے۔ اور ایک ایسا سائل ہے جو وہاں سے انٹری کرتا ہے اور راستے میں بنے ہوئے بنگلے اور عالیشان عمارتیں چھوڑتا ہے اور سیدھا آ کے آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، اور پھر آپ کے دروازے سے اس نے پھر سیدھا واپس جانا ہوتا ہے، کسی اور دروازے پہ نہیں جانا ہوتا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ راستے میں بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیاں چھوڑ آیا ہے اور یہ صرف میرے پاس آیا ہے، تو کیا آپ اس کو 10 روپے دیں گے؟ آپ تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس نے سب کو چھوڑ کے صرف مجھ سے مانگا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو سب کو چھوڑ کر اللہ سے جڑ جاتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کو پھر وہی پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی ساری توقعات اپنے رب سے وابستہ کرنی چاہیے اور اس سے توکل، اس پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور ہماری ضروریات کا کفیل بھی وہی ہے، ہمارے دکھوں کا مداوا بھی وہی ہے، ہمارے دردوں کا درما وہی ہے، ہمارے امراض کی شفا اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ کریم ہے، وہ رب ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے طلب کیا جائے، مجھ سے مانگا جائے۔ یار دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ کیسی کرم نوازیوں کے برستے ہوئے رنگ ہیں۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ان کا موڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت مانگیں کہ نہ مانگیں، دن کو مانگیں، شام کو مانگیں، دوپہر کو مانگیں، سوچنا پڑتا ہے یہ وقت کام کاج کا ہے، اس وقت دفتری مصروفیات ہوگی، اب نہیں جانا، اس وقت صاحب سوئے ہوئے ہوں گے، اب نہیں مانگنا۔ لیکن اللہ سے جب بھی مانگو دستے کرم کشادہ پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو مانگنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ صاحب بیدار ہو گئے ہوں، لیکن لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو نیند رہی، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جب بھی مانگو گے، جب بھی کنڈی کھڑکاؤ گے، دروازہ کھلا پاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو ان سے مانگنے کے بعد آپ پھر دوبارہ مانگنے کے لیے کچھ وقت لیتے ہیں کہ ابھی کل تو مانگا تھا، آج پھر چلے جائیں گے تو وہ کہے گا یار تم نے کام ہی پکڑ لیا، روز آ جاتے ہو۔ مسجد کے لیے چندہ ہی مانگنا ہو، دارالعلوم کے لیے فنڈ ہی مانگنا ہو، تو وہ بھی سال نکالنا پڑتا ہے، 6 ماہ نکالنے پڑتے ہیں، مہینہ نکالنا پڑتا ہے۔ کہ کوئی کہے گا یار عجیب بات، تو تم روز ہی آ جاتے ہو۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، تو اس لیے کوئی ایسا کرتا بھی نہیں ہے کہ یار کیسے جائیں، ابھی کل تو اس سے یہ لیا تھا، پھر دوبارہ اس سے طلب کریں۔ لیکن اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم۔ اب تشہد میں پہنچے تو پھر کہا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سلام پھیرا تو پھر ہاتھ پھیلا لیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ نماز سے پہلے بھی مانگا، نماز کے اندر بھی مانگا، تشہد میں بھی مانگا، سلام پھیرا تو پھر مانگا، اللہ اکبر، پھر نوافل پڑھے پھر مانگا۔ یار مانگتے رہو مانگتے رہو۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نے تو ابھی مانگا تھا، وہ کہتا ہے میرے سے مانگتے رہو، میں تمہاری جھولیاں بھرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنا کریم ہے۔ مانگو تو صحیح، دستے طلب داراز تو کرو۔ بت کے آگے ہاتھ پھیلائے زلیخا کہتی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے یوسف ملا دے، بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ وہ پتھر کا بنا ہوا مادو، وہ مٹی کا بنا ہوا بت کیا اس کی حاجت پوری کرتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا، اور وہ ہاتھ پھیلائے روز کھڑی ہو جاتی ہے سر شام اور سحر تک بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے یوسف کے ملنے کی دعائیں مانگتی ہے۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، یا صنمی، اے میرے بت مجھے یوسف ملا دے۔ تو نیند کا جھٹکا آیا، یا صنمی یا صنمی یا صنمی، پکارتے پکارتے زبان بل کھا گئی اور کہا یا صمدی یا صمدی۔ آواز آئی جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔
مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ زبان بل کھا گئی، یا سنمی کی بجائے یا سمدی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔ کہا جبریل اتنا عرصہ ہوا یہ بت کو پکار رہی تھی، اس نے کوئی جواب نہیں نہ دیا، آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا، اگر میں نے بھی جواب نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا اس بچڑی کو یوسف میں لا دے، کوئی ہاتھ پھیلا کے مانگے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی سچی طلب لے کر تو آئے، تو پھر دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے نوازتے ہیں۔ وہ کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، حیا دار ہے تمہارا رب۔ ان ربکم حیی کریم، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان یردہما صفرا، کہ میں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑوں۔ گناہ بندہ کر دو او شرمسار، بندہ گناہ کرتا ہے لیکن شرمسار وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری چوکھٹ پہ آیا ہے، اور اگر میں نے بھی نہیں دیا تو یہ جائے گا کہاں، اور تو کوئی در رہ نہیں گیا، اور تو کوئی چوکھٹ ہے نہیں۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اس سے طلب کریں، اسی کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کے لیے دل تقوی کے نور سے مالا مال ہوں، اسی کا حق ہے کہ اسی پر بھروسہ کیا جائے، اور اپنی حاجتیں اسی کی دہلیز اور اسی کی چوکھٹ پہ رکھی جائیں۔ جب یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو پھر ضرور بندہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ جو آوارہ مزاج زندگی گزارتا ہے، یا تو وہ آخرت کو فراموش کر چکا ہوتا ہے، یا پھر آخرت کا عقیدہ اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، یا بہت کمزور اور کچا عقیدہ ہوتا ہے، یا عقیدہ ہے ہی نہیں کہ آخرت بھی کوئی ہے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، یہ عقیدہ ہے ہی نہیں۔ دوسرا یہ ہے صحیح لیکن کمزور ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے تو صحیح لیکن وہ فراموش کر چکا ہے، دھت ہے دنیاوی نشے کے اندر، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ اللہ کے حضور بھی جانا ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ مستحضر بھی ہو، یعنی انسان کو وہ عقیدہ یاد بھی ہو، پختہ بھی ہو، تو پھر زندگی غیر منظم نہیں ہو سکتی، غیر مرتب نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کہتے تھے اور اس پہ دلیلیں دیتے تھے، وہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا، سورہ یاسین کا آخری رکوع۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، وہ کہتے ہیں اس ہڈی کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے۔ تو یہ وہ سوال کرتا ہے، اس کا جواب سنو۔ پھر قرآن کا دل آویز لہجہ اور مسکت جواب دیکھیے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے؟ تو جواب سنو، قُلْ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈی موجود ہے، وہ بھری سی ہے، جب یہ ہڈی بھی نہیں تھی جس نے پیدا کیا وہ اب بھی پیدا کر لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے، خستہ ہو گیا ہے، جب میٹیریل بھی نہیں تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایسا وقت بھی انسان پہ آیا جب یہ قابل ذکر چیز، اس کا نقشہ بھی نہیں تھا، ابھی پلاٹ بھی نہیں تھا، ابھی نقشہ بھی نہیں تھا، ابھی بنیادیں بھی نہیں تھی، اب تو کچھ اینٹیں گر گئی ہیں اور بکھر گئی ہیں، ان کو دوبارہ جوڑ کے عمارت بنانی ہے، نقشہ بھی پڑا ہوا ہے۔ لیکن جب نقشہ بھی نہیں تھا، اینٹیں بھی نہیں تھی، میٹیریل بھی نہیں تھا، سریا بھی نہیں تھا، پلاٹ نمبر بھی نہیں تھا، تو جس نے اس وقت محل کھڑا کر دیا تو کیا وہ دوبارہ اس کو کھڑا نہیں کر سکتا؟ عجیب بات کرتے ہو کہ اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، کہا جس نے پہلے بنایا وہ دوبارہ بھی کھڑا کر دے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ان پھولوں کے مرجھانے کے بعد ان سے جڑے ہوئے بیجوں سے وہ دوبارہ پھول اگا دیتا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ کس طرح زندگی دوبارہ پروان چڑھا؟ تم نے خزاں کے موسم نے نہیں دیکھا؟ درختوں کے اوپر سارا خلط برگ و بار ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ٹنڈ کے ٹنڈ رہ جاتے ہیں، پھر کیسے شگوفے پھوٹتے ہیں، کیسے زندگی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ تم کبھی غور کرو، تم کبھی توجہ کرو تو وہ
کیسے جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے انکار کیا اس بات کا. زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کیا، یہ گھمنڈ تھا ان کو، الَّن یبعثوا، کہ دوبارہ نہیں پیدا کیے جائیں گے. قل بلا و ربی، اے محبوب فرما دیجئے مجھے رب کی قسم کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. اے محبوب تم فرما دیجئے کیوں نہیں، مجھے قسم ہے رب کی کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. پھر تم جو جو عمل کرتے ہو تمہارا رب ان اعمال کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ تمہیں اس کا پورا پورا جو ہے وہ بدلہ دے گا، اچھے ہیں یا برے ہیں. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے.